اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تو آپ ہے اور آپ کا زور خطابت ہے، بہت الفاظ ہیں نادر، بہت بے ساختہ جملے، مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ ابھی تک ہم نہیں بولے۔ معزز و محترم جناب پرنسپل صاحب، قابل قدر اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے۔ جناب والا، میں اپنی تقریر کا آغاز قرآن پاک کی ایک آیت سے کرنا چاہوں گی۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ جناب والا، 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا میدان سجا تھا کہ جس میں ہمارے 313 مجاہدین کہ جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہ تھا، کسی کے پاس نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی، ان کے مقابلے میں دشمن کی تعداد 1000 تھی اور وہ اسلحے سے لیس تھے، لیکن پھر بھی جیت مسلمانوں کی ہوئی کیونکہ مسلمان جذبہ ایمانی سے سرشار تھے۔ صدر علی وقار، کسی بھی قوم کے پاس چاہے جتنے مرضی ہتھیار ہوں، چاہے جتنے مرضی اوزار ہوں، چاہے کتنی بڑی افگار ہو، مگر وہ 313 والا جذبہ نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ جی ہاں، اگر منطق کے اعتبار سے اس قرارداد کو دیکھا جائے تو جنگ و جدل کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اختلاف رائے شدت اختیار کر جائے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہتھیاروں سے کبھی امن برپا نہیں ہوا، یعنی منطق کے اعتبار سے اس قرارداد کو منظور ہونا چاہیے۔ اب فطری اعتبار سے اس قرارداد کو دیکھا جائے تو انسان کی فطرت ہے کہ اس کی فطرت میں جذبہ ایمانی، لگن اور محنت شامل ہے، تو جو جنگیں حوصلے، ولولے، وجاہت، شجاعت اور بہادری سے لڑی جاتی ہیں وہی کامیابی کی ضامن ہوتی ہیں۔ پہلی دلیل، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ طارق بن زیاد کہ جس کے پاس صرف 60,000 سپاہی تھے اور اس کے مقابلے میں دشمن کی تعداد 1,00,000 تھی، لیکن طارق بن زیاد کے لشکر کے پاس جذبہ ایمانی تھا جس کی بدولت مسلمانوں نے اندلس پر 700 سال تک حکومت کی اور اسلام کا پرچم یورپ کی سرزمین پر لگا۔ دوسری دلیل، غزوہ خیبر میں مرحب کہ جس کو اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا اور اس کا مقابلہ بھی کوئی نہ کر سکتا تھا، مگر شیر خدا مولا علی علیہ السلام نے ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کر دیا اور خیبر فتح کر دیا۔ تیسری دلیل، جناب والا یاد کیجئے اس ہواباز جانباز راشد مناز کو کہ جس نے لیور کھینچ دیا، جہاز گرا دیا، وطن کی عزت بچا لی، وطن کی حرمت بچا لی، خود تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مگر یہ پیغام دے گیا کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اگر ان تمام دلائل کے باوجود اب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں تو جاؤ تم فلسطین کے بچوں کے پاس جاؤ جو اسرائیلیوں سے جنگ نہیں ہارے، وہ ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لیے اسرائیلی توپوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے۔ آخر میں اپنے مخالفین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی کہ جنگ صرف 2 ملکوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا نام تو نہیں بلکہ یہ تو اپنے آپ سے، اپنے نفس سے بھی لڑنے کا نام ہے۔ تو کیا تم بھی اپنے آپ کو ہتھیاروں سے چیر پھاڑ ڈالو گے یا اپنے پاکیزہ جذبات سے، اپنے خیالات سے اپنی رہنمائی کرو گے؟ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔